میری تمام تر توجہ اس وقت رضیہ پر مرکوز تھی۔ رضیہ خنجر ہاتھ میں لیے نامعلوم کس بات کی منتظر تھی۔ مجھے یہ لمحے بہت گراں گزرے۔ نہ جانے کیسے رضیہ کی ہیجانی کیفیت اچانک ختم ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اب اس کا ہاتھ نمایاں طور پر کانپنے لگا تھا۔ شکار سامنے ہے اور شکاری بے بس۔ آخر رضیہ کو ہو کیا گیا ہے؟ میں نے سوچا اور حمزاد سے بولا، کیا ہمارا یہ سب کچھ کیا دھرا رائے گا جائے گا؟ کسی طرح اسے راہ پر لاؤ۔ حمزاد نے میری بات کا جواب دیا، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، مگر آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ ایک لڑکی ہے، اس کی یہ حالت ہونا قدرتی امر ہے۔ ویسے اس وقت اس کا جذباتی ہونا بہت ضروری بھی ہے، ورنہ وہ قتل نہ کر پائے گی، اور اس کے جذبات کو مزید ہوا دینا آپ ہی کا کام ہے۔ میں نے حمزاد کے مشورے پر فوراً عمل کیا اور بآواز بلند رضیہ کو مخاطب کر کے کہا، رضیہ، ان قیمتی لمحوں کو ضائع نہ کرو، یہ لمحے پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو اپنے بچے ہی کا خیال کرو۔ وہ دنیا ہماری منتظر ہے جہاں تم اور میں اپنے بچے کے ہمراہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، اس ذلت اور رسوائی کی دنیا سے بہت دور، جہاں ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں کہے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ رضیہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا ہے۔ میری باتوں کا اس پر خاصا اثر ہوا تھا۔ تم کیا سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، میں یہ دنیا چھوڑ دوں گی، میں اختر کو قتل کر دوں گی، میں اپنے بچے کا مستقبل تاریک نہیں کر سکتی۔ نہیں رضیہ واقعی جذباتی ہو گئی۔ تو پھر چلاؤ خنجر، انتظار کس بات کا ہے؟ اچانک جیسے رضیہ کے ہاتھوں میں بجلی کی سی تیزی آ گئی۔ اس نے اختر کے گلے پر تیز خنجر پھیر دیا تھا۔ گرم خون کی دھار اختر کے گلے سے ابل کر رضیہ کے کپڑوں سے ٹکرائی۔ رکو مت رضیہ، میں نے رضیہ سے کہا۔ اختر کا جسم اسی وقت ایک مرتبہ زور سے تڑپا اور اس کے کٹے ہوئے گلے سے خر کی آوازیں نکلنے لگیں، جیسے بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گلے سے نکلتی ہیں۔ اختر کا آدھا گلا کٹ چکا تھا اور اس کا خون کنج کی ہری گھاس کو سرخ کر رہا تھا۔ اسی وقت قریبی کنج سے ایک سایہ نکل کر بھاگا اور اندھیرے میں نہ جانے کدھر غائب ہو گیا۔ یہ ایسا وقت نہیں تھا کہ میں اس طرف توجہ دے سکتا۔ میں نے رضیہ کو پھر مخاطب کیا، اب کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی گردن اس کے جسم سے علیحدہ کر دو، ورنہ کام ادھورا ہی رہے گا۔ میرے فوراً بعد ہی حمزاد بولا، اور ہاں، ذرا دیکھ کر چلانا، گردن سیدھی ہی کٹے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ نہ تو میری ہی بات کا رضیہ پر کوئی اثر ہوا اور نہ حمزاد کے فکرے کا۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہاتھ میں خنجر لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ رضیہ، باری باری میں نے اور حمزاد نے اسے کئی مرتبہ مخاطب کیا۔ خود کو سنبھالو رضیہ، یہی تمہاری محبت کے امتحان کا وقت ہے۔ ایک مرتبہ میں نے جب زور سے اس کا نام لے کر پکارا تو جیسے اس کا سکتہ ٹوٹ گیا، مگر ایک دم اس کے منہ سے تیز چیخ نکل گئی، جو رات کے وقت اور بھی تیز محسوس ہوئی تھی۔ یقیناً اس کی چیخ اتنی ہی تیز تھی کہ آس پاس کے حویلیوں اور گھروں تک ضرور پہنچی ہوگی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، مگر حمزاد ہمت نہ ہارا۔ وہ برابر رضیہ کو اس بات پر اکساتا رہا کہ وہ اختر کا سر اس کے جسم سے علیحدہ کر دے۔ آخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ رضیہ کا ہاتھ اب تیزی سے اختر کی گردن پر چل رہا تھا۔ جیسے ہی اختر کا سر کٹ کر گرا، حمزاد نے مجھ سے کہا، تکلیف تو بہت ہوگی، لیکن وقتی طور پر، مجھے امید ہے آپ برداشت کر جائیں گے۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرا سر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور نیچے کنج کی طرف بڑھنے لگا۔ رضیہ نے جیسے ہی میرا کٹا ہوا سر دیکھا، اس کے منہ سے پھر چیخ نکل گئی۔ اب وہ بالکل پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، دیکھ لو، میں نے اسے قتل کر دیا، میں نے اختر کو قتل کر دیا، میں نے قتل کر دیا۔ یہ کہتے کہتے وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اسی لمحے ایک جھٹکے کے ساتھ میرا کٹا ہوا سر اختر کی کٹی ہوئی گردن سے مس ہوا اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری گردن کی ہڈی پر بھرپور ضرب لگائی ہو۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں ہزار کوشش کے باوجود اپنی چیخوں پر قابو نہ پا سکا۔ اس وقت میری وہی حالت تھی جیسی اس رات جب مجھے قتل کیا گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے گلے پر کوئی خنجر چلا رہا ہو۔ حمزاد میرے سامنے ہی کھڑا تھا اور اس کی حالت بھی تقریباً وہی تھی۔ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بتا رہا تھا کہ وہ بھی اس وقت سخت کرب اور اذیت میں مبتلا ہے۔
ایک دم تیز تیز سیٹیاں بجنے لگیں اور دوڑتے ہوئے لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو لمحہ لمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ حمزاد نے فوراً کنج سے باہر نکل کر دیکھا، پھر بغیر وقت ضائع کیے اس نے مجھے اٹھایا اور فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ رضیہ مجھے پکارتی رہی رہ گئی، سنو تو، مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، تھوڑی دیر رک جاؤ، ذرا منّے کو اندر سے لے آؤں، سنو سنو۔ مگر حمزاد نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے فضا میں بلند ہوتے ہوئے وہ سب کچھ دیکھ لیا جس نے حمزاد کو ایک دم وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ تیز سیٹیاں پولیس والوں کی تھیں۔ اگر حمزاد چند لمحے بھی دیر کر دیتا تو پولیس مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی۔ چاندنی رات نے قدم بہ قدم پر میری اور حمزاد کی رہنمائی کی تھی۔ اگر رات اندھیری ہوتی تو پولیس اتنی دور سے نظر نہ آتی، اور پھر جو کچھ ہوتا ظاہر ہے میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ میں حمزاد کے ہمراہ فضا میں تیر رہا تھا، اور اب ہم شہر سے کافی دور نکل آئے تھے۔ میری تکلیف ابھی تک بدستور تھی۔ میں ہی جانتا ہوں کہ میں اس وقت کس طرح ضبط کیے ہوئے تھا۔ ہماری منزل کہاں ہے؟ میں نے رک کر بمشکل حمزاد سے پوچھا۔ وہی پرانی خانقاہ، ہمیں وہاں پورے 21 دن بحفاظت گزارنے ہیں۔ یہ سب کچھ میری اور آپ کی تکمیل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس وقت بھی میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ یقین کیجیے اس وقت جو قرب آپ محسوس کر رہے ہیں اسی سے میں بھی گزر رہا ہوں، اس لیے کہ میں آپ ہی کا تو جسم لطیف ہوں۔ جب مادی جسم اذیت میں مبتلا ہوتا ہے تو جسم لطیف پر بھی وہی کیفیت ہوتی ہے۔ نامعلوم اس وقت کیوں مجھے حمزاد پر بے انتہا رحم آیا۔ وہ خام خواہ میرے لیے عذاب میں مبتلا تھا۔ ہم بہت جلد اپنے مسکن پر پہنچ گئے۔ ویران خانقاہ میں پہنچ کر حمزاد نے نامعلوم میری گردن کی کس نس کو چٹکی دے کر دباتے ہوئے کہا، اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سو جائیں، اور آپ کو اگر نیند آ گئی تو میں بھی سو رہوں گا۔ کچھ آرام بے حد ضروری ہے، ورنہ کسی نقصان کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حمزاد نے کیا کہا میں نہ سن سکا، اس لیے کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ کسی کے آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنی چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میں نے دیکھا حمزاد آہستہ آہستہ اپنی گردن پر مساج کر رہا ہے، اور کراہنے کی آواز بھی اسی کی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ کو تو میں نے سلا دیا، لیکن میں پوری رات نہیں سو سکا۔ آپ بھی کچھ دیر بعد یہی تکلیف محسوس کریں گے جس سے میں گزر رہا ہوں۔ دراصل آپ کی اذیت میں نے اوڑھ لی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اتنی شدید تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں۔ آپ کو بہرحال کچھ نہ کچھ تکلیف اٹھانی ہی پڑے گی، حمزاد نے کہا، اور کچھ دیر بعد واقعی میں ایک بار پھر اسی کیفیت سے گزرنے لگا جس سے رات کو دو چار ہوا تھا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، میں بمشکل حمزاد سے کہہ سکا۔ وہ مجھے طرح طرح سے بہلانے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے اپنی گردن اور اختر کے جسم کے درمیان ایک خلا سی محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی خلا جس میں آگ ہی آگ بھری ہو۔ اس آگ میں مجھے اپنا پورا وجود جھلستا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے کچھ اور سوچنا چاہا، اور وہ سوچ سوائے رضیہ کے اور کیا ہو سکتی تھی۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ تمام قوتیں سلب ہو جانے کے باوجود اس میں اور مجھ میں ابھی ایک قوت ضرور برقرار تھی، اور وہ تھی تصور کی قوت۔ ذہن میں خیال آتے ہی میں نے رضیہ کا تصور کیا۔ میں یہ جاننے کے لیے مضطرب تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنی تکلیف جیسے بھول گیا۔ میری چشم تصور رضیہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سے بدایوں کے گلی کوچے گزر رہے تھے۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ لوگ دو دو چار چار کی ٹولیوں میں محلوں اور گلیوں میں محو گفتگو تھے۔ میرا تصور کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھہر گیا۔ آخر یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، میں نے سوچا۔ اب میں ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ میں نے جو کچھ سنا اور دیکھا اس کا حاصل یہ تھا کہ اختر کے قتل کی اطلاع تمام شہر میں پھیل چکی تھی، اور لوگ آپس میں اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ جتنے منہ اتنی ہی باتیں، لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ شاید چند لمحوں میں نے دیکھ اور سن لیا۔ مجھے اب رضیہ کی تلاش تھی۔ دوسرے ہی لمحے میرے تصور میں حوالات کی سلاخیں ابھری، اور ان کے پیچھے مجھے وہ چہرہ نظر آ گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ یہ رضیہ تھی جو حوالات کے فرش پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، لباس خون آلود، اور چہرہ انتہائی مضمحل تھا۔
ایک ہی رات میں جیسے قطعی بدل کر رہ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ وہ بھیانک ہونے کی حد تک اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اسے مخاطب کروں، مگر کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ میں بغیر حمزاد کے مشورہ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے دیکھا؟ اچانک حمزاد کے مخاطب ہونے پر میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ہاں، میرے منہ سے ایک سرد آہ نکلی۔ آخر وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ یہی کہ آپ نے اسے دھوکہ دیا۔ مگر اس کا ضمیر بھی تو مجرم ہے، اس نے بھی تو کسی کو دھوکہ دیا ہے، اور کسی دھوکے باز کو دھوکہ دینا اتنا بڑا گناہ نہیں، حمزاد نے دلیل پیش کی۔ مگر نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اس نے یہ سب کچھ میری محبت میں کیا، وہ بے قصور ہے، قطعی بے قصور۔ اسے بہرحال اس مصیبت سے بچانا ہمارا فرض ہے، میں نے حمزاد کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ان حالات میں نہ صرف آپ بلکہ میں بھی مجبور ہوں، ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، حمزاد بولا۔ یہ تو خیر تم ٹھیک کہتے ہو، مگر کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم رضیہ کو اس بات سے آگاہ کر دیں کہ وہ کسی طرح 21 دن کاٹ لیں، اس کے بعد ہم اسے بچا لیں گے۔ لیکن آپ اسے کہاں باندھے باندھے پھریں گے؟ وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گی۔ لڑکیوں کی آپ کے لیے کوئی کمی نہیں، پھر کیا ضروری ہے کہ وہ رضیہ ہی ہو؟ میرے خیال سے آپ اس سلسلے میں کچھ جذباتی ہو رہے ہیں، حمزاد نے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے پہلے خود میری رائے رضیہ کے بارے میں اچھی نہیں تھی، اور میں اس کی طرف سے قطعی مطمئن نہیں تھا۔ لیکن اب جب کہ وہ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے کر اپنی محبت کا عملی ثبوت فراہم کر چکی ہے، اس کی طرف سے میرا دل صاف ہو چکا ہے، وہ یقیناً مجھے چاہتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ ہاں، ایک بات بتائیے، یہ 21 دن پورے کرنے کے بعد کیا آپ اسی شہر میں رہنا پسند کریں گے؟ حمزاد نے بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ پھر کافی دیر میں اور حمزاد مستقبل کے بارے میں پروگرام بناتے رہے۔ مجھے مسلسل گفتگو میں الجھائے رکھنے کا مقصد حمزاد کا یہ بھی تھا کہ میں تکلیف کی طرف کم سے کم توجہ کر سکوں اور میرا دھیان بٹا رہے۔ اس دن وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ اس دن کئی مرتبہ اس نے میرے ذہن کو سکون بخشنے کے لیے مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنے تصور کی قوت بروئے کار لاؤں اور وہ سب کچھ خود معلوم کرنے کی کوشش کروں جو رات کو ہمارے بعد رضیہ کی حویلی میں ہوا۔ میں نے لوگوں کی گفتگو سے جو سنا، شہر کوتوال اور پولیس کے دوسرے عملے کی باتوں سے جو نتیجہ اخذ کیا، وہ یہ تھا کہ اختر کا کوئی دوست عابد، جو اس کا راز غم گسار بھی تھا، کل رات باغ میں موجود تھا۔ عابد بدایوں ہی کا رہنے والا تھا، مگر اپنے والد کی سرکاری ملازمت اور ان کے تبادلے کے بعد وہ مراد آباد چلا گیا تھا۔ جن دنوں رضیہ اور اختر کا عشق زوروں پر تھا، عابد مستقل طور پر بدایوں ہی میں تھا۔ اختر کا دوست ہونے کے سبب وہ رضیہ سے بھی مل چکا تھا۔ آج کل بدایوں آیا ہوا تھا اور اختر ہی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ اختر نے اسے تازہ حالات سے آگاہ کیا تو اس نے رضیہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جسے اختر نے قبول کر لیا، اور اسی سبب اس نے رضیہ سے بھی اس کے بارے میں بتایا۔ عابد کو اختر کی ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رضیہ ایک بار پھر اس کا دم بھرنے لگی ہے۔ اختر نے ثبوت کے طور پر اسے کہا تھا کہ اگر عابد کو اس بات کا یقین نہیں تو آج رات خود برابر والے کنج میں چھپ کر ان کی گفتگو سن لے، اور جب اختر اسے بلائے وہ آ جائے۔ مگر عابد کا بیان ہے، جب اس نے اختر کی یہ الفاظ سنے کہ اس کا سر چکرا رہا ہے، اور پھر رضیہ کو یہ کہتے سنا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، تمہیں جسم مل جائے گا اور میں اختر کو قتل کر دوں گی، تو عابد گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ یہاں رضیہ اور اختر کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں جن سے رضیہ مخاطب ہے۔ عابد فطرتاً ذرا بزدل واقع ہوا تھا۔ اس نے لاکھ چاہا کہ اپنے کنج سے نکل کر دیکھے کہ کیا معاملہ ہے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی، اور ایک مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود وہ کنج سے باہر نکلتے نکلتے ٹھٹک کر رک گیا۔ مگر جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور اس نے پوری طرح دیکھ لیا کہ رضیہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اختر کے گلے پر خنجر پھیرا، تو وہ ضبط نہ کر سکا اور تیزی کے ساتھ اپنے کنج سے نکل کر حویلی کے پچھلے دروازے سے تقریباً بھاگتا ہوا تھانے پہنچا اور پھر پولیس کے ہمراہ باغ میں واپس آیا۔ رضیہ کے مسلسل چیخوں سے اس کی ماں زرینہ بھی جاگ گئی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر نکل کر دیکھ سکے۔ اس نے رضیہ کے باپ مرزا قدیر بیگ کو جگایا
اور تقریباً پولیس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں باغ میں پہنچے۔ اختر کے باپ جمشید علی پولیس کے موقع پر پہنچنے کے بعد باغ میں آئے، لیکن پولیس کے رضیہ تک پہنچنے سے قبل ہی میں اور حمزاد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پولیس نے رنگے ہاتھوں رضیہ کو پکڑ لیا تھا۔ اختر کے قتل کا عینی شاہد عابد بھی اس وقت پولیس کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس نے باغ کے چپے چپے کو کھنگال ڈالا، مگر وہ اختر کے سر کے علاوہ اس کا بقیہ جسم نہ پا سکے۔ اختر کا کٹا ہوا سر انہیں کنج میں مل گیا تھا۔ رضیہ نے دہشت زدہ ہو کر پولیس کے سامنے قبول کر دیا تھا، جس پر کسی نے یقین کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر شہر کوتوال ضرور گھبرا گیا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ رضیہ نے میرا جو حلیہ بیان کیا تھا، اس سے شہر کوتوال ہی کیا، ہر وہ شخص جس نے مجھے دیکھا تھا یہی نتیجہ اخذ کرتا کہ وہ شیخ کرامت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، جبکہ وہ اس بات سے بھی آگاہ تھا کہ شیخ کرامت کو قتل ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے اور اس کا سر پراسرار طور پر لاش سے غائب ہو گیا تھا۔ شہر کوتوال نے لاکھ چاہا کہ یہ بات چھپی رہے کہ رضیہ نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے، مگر اس کے باوجود صبح ہوتے ہی تمام شہر میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ لوگ یہ باتیں سن کر حیرت زدہ بھی تھے اور خوف زدہ بھی۔ رضیہ نے جو کچھ پولیس کو بتایا تھا وہ ان کے لیے بہت عجیب و غریب تھا۔ رضیہ نے شروع سے اب تک میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح میری اور اس کی ملاقات ہوئی، اور پھر اس نے اس سے کیا کیا کہا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد جب وہ میرے بچے کی ماں بن گئی تو کس طرح میرا کٹا ہوا سر اس نے دیکھا اور میں نے کس طرح اس سے اختر کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ وہ حمزاد کے وجود سے تو بے خبر ہی تھی، اس لیے اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ ہر وقت مجھ سے مخاطب رہتی تھی اور میں ہی اس کے پاس رہتا تھا۔ اس بات کی گواہی رضیہ کی ماں نے بھی دی کہ اس نے اکثر رضیہ کو تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے سنا ہے، جبکہ اس کا کمرہ خالی ہوتا تھا۔ رضیہ کے بیان کے بعد پولیس نے باغ سے وہ پھول اور خنجر بھی برآمد کر لیے تھے جن کے بارے میں رضیہ نے بتایا کہ وہ اسے میں نے دیے تھے۔ شہر کوتوال وہ خنجر دیکھ کر ایک دم چکرا گیا تھا۔ خنجر کے پھل پر اس نے اپنا نام پڑھ لیا تھا۔ حمزاد نے وہ خنجر خود شہر کوتوال کے گھر سے حاصل کیا تھا، اور اتفاق یہ کہ اس خنجر کے پھل پر شہر کوتوال کا نام کندہ تھا۔ وہ سخت الجھن میں مبتلا تھا کہ اس کا خنجر یہاں تک کیسے پہنچ گیا۔ یہ تمام کیس اس کے لیے لا ینحل تھا، اس لیے اس نے اپنی مدد اور مشورے کے لیے ایس پی کو بلا بھیجا۔ ایس پی کے سامنے اس نے تمام تر واقعات کی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ ایس پی کو بلانے سے ایک مقصد شاید اس کا یہ بھی تھا کہ ایس پی بھی میرے معتقدین میں سے تھا۔ ایس پی بھی تمام حالات تفصیل سے سن کر الجھ کے رہ گیا۔ حالات اتنے عجیب اور پراسرار تھے کہ سوچتے سوچتے ان کا ذہن تھک گیا تھا۔ اختر کے بقیہ جسم کا غائب ہو جانا اور خود اختر کا رضیہ جیسی لڑکی کے ہاتھوں قتل اس بات کی کھلی شہادت تھے کہ رضیہ کا بیان قطعی درست ہے۔ پھر شہر کوتوال کے خنجر کا اعلیٰ قتل بننا ایک الگ الجھاوا تھا۔ ان سب باتوں کی روشنی میں یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ یقیناً کچھ پراسرار قوتیں ان حالات کے پس پشت کام کر رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود دنیا کی کوئی عدالت بھی ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اس بات سے شہر کوتوال اور ایس پی دونوں ہی واقف تھے۔ اب یہ بات عام لوگوں تک بھی پہنچ چکی تھی کہ ان سب حالات کا ذمہ دار میں ہوں، اس لیے کہ جو حلیہ رضیہ نے پولیس کو بتایا وہ میرا ہی تھا، اور پولیس ہی کے کچھ عملے سے وہ بات عوام تک پہنچ چکی تھی کہ رضیہ نے کیا بیان دیا ہے۔ شہر کوتوال کے لیے اب یہ بھی مشکل ہو گیا تھا کہ وہ رپورٹ میں سے خنجر کے ذکر کو غائب کر دے، اس لیے کہ خنجر کے بارے میں رضیہ کا بیان بھی تھا اور عابد کا بھی۔ اس کے علاوہ خنجر شہر کوتوال کے علاوہ بقیہ پولیس والوں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ اس بات سے بھی خوف زدہ تھا کہ جو پراسرار ہستی اس کے گھر سے خنجر غائب کرا کے رضیہ تک پہنچا سکتی ہے، اسے بھی کسی مرحلے پر پھانس سکتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنی بہتری اسی میں سمجھی کہ وہ جو کچھ ہے اسے اسی طرح عدالت کے سامنے رکھ دے اور اپنی طرف سے نہ کچھ کم کرے اور نہ بڑھائے۔ رضیہ کے پاس خنجر کی موجودگی کے بارے میں وہ سوائے اپنی لا علمی ظاہر کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے ایس پی سے یہی کہا کہ ان حالات میں اس کا ہر قدم انتہائی محتاط اٹھے گا
اور وہ جو کچھ بھی سچ سچ ہے عدالت کے روبرو کہے گا۔ اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ اختر کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے۔ اختر کے والد جمشید علی اور رضیہ کے باپ مرزا قدیر بیگ کا بھی برا حال تھا۔ جوان بیٹے کے پراسرار قتل نے جمشید علی کی کمر توڑ دی تھی۔ اختر ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور یہی حال کچھ قدیر بیگ کا تھا۔ ان کی اکلوتی اولاد بھی رضیہ ہی تھی۔ دونوں گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اسی دن شام کو تھک ہار کر پولیس نے صرف اختر کا سر جمشید علی کے سپرد کر دیا۔ اس کا جسم تلاش کرنے میں ہی ناکام ہو چکے تھے۔ اختر کے سر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اختر کے جنازے میں پورا شہر جمع تھا اور ہر شخص اپنی بساط بھر قیاس آرائیاں بھی کر رہا تھا، لیکن ایک بات محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان حالات کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، مجھے برا بھلا کہنے سے گریز کر رہے تھے۔ کسی کی زبان سے میرے لیے کوئی نازیبا جملہ نہیں نکلا تھا۔ وہ میرا نام زبان پر لانے کے بعد خوف زدہ ہو کر اس طرح ادھر ادھر دیکھتے جیسے میں کہیں قریب ہی موجود ہوں اور کہیں مجھے اس کی کوئی بات گراں نہ گزرے جس کی انہیں سزا بھگتنی پڑے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی مجھے قصوروار کیوں نہیں ٹھہرا رہے تھے۔ اور یہ کتنی عجیب حقیقت تھی کہ واقعی میں ان کے اتنا ہی قریب تھا کہ میں ان کی ایک ایک بات سن سکتا تھا، ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ سکتا تھا۔ شام کے بعد جب خاصی رات ہو گئی تو مجھے رضیہ کا خیال آیا۔ میں نے صبح سے اب تک اس کی خبر تو لی ہی نہیں۔ میں نے حمزاد سے پوچھا، کیا میں یہاں رہ کر جس طرح تمہیں پہلے مخاطب کر سکتا تھا، کیا رضیہ سے بھی اس طرح بات کر سکتا ہوں؟ صبح بھی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، مگر میں نے بغیر تمہارے مشورے کے ایسا مناسب نہیں سمجھا۔ جی نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ آپ فاصلے کے باوجود صرف مجھ سے بات کرنے کے اہل ہیں، کسی اور سے نہیں، اس لیے کہ میں تو خود آپ ہی کا جسم لطیف ہوں۔ کسی دوسرے سے بات کرنا قطعی ناممکن ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا کہ آپ میرے علاوہ دور رہ کر بھی رضیہ کو مخاطب کر سکتے تو پہلے ہی میں رضیہ کے پاس کیوں رہتا؟ یہ پراسرار قوت صرف دیکھنے اور سننے تک محدود ہے یا صرف مجھ سے بات کرنے تک، جس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ صرف مجھے ہی فاصلے کے باوجود کیوں مخاطب کر سکتے ہیں۔ حمزاد سے یہ سب کچھ جان کر مجھے سخت ملال ہوا اور بجھے ہوئے لہجے میں کہا، تو کیا ایسی کوئی صورت نہیں کہ رضیہ کو کم از کم یہ تسلی ہی دی جائے کہ اسے بچا لیا جائے گا، وہ یہ دن کسی طرح گزار لے؟ نہیں، یہ بھی ناممکن ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں کہ ان 21 دنوں میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، حمزاد بولا۔ اور اگر اس عرصہ میں رضیہ کو پھانسی ہو گئی تو مجبوری ہے، اب جو بھی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی یہ کیس نہیں نمٹے گا، اس لیے کہ اس میں بہت سے الجھاوے ہیں جو کہ جان بوجھ کر پیدا کیے ہیں، جو آپ کے علم میں بھی ہیں۔ مثلا شہر کوتوال کے خنجر والا معاملہ، ایک طرح سے وہ بھی اس قتل میں ملوث نظر آتا ہے، اس لیے کہ قتل اسی کے خنجر سے ہوا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی طرح شہر کوتوال کو اس چکر میں پھنسا دیا جائے اور سارا الزام اس پر ڈال دیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ ممکن تو سب کچھ ہے، لیکن 21 دن سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حمزاد نے جواب دیا۔ اور یہ 21 دن کاٹنا میرے لیے سخت اذیت ناک ہے، میں نے کہا۔ اب میرا ذہن تھکنے لگا ہے اور کچھ نیند بھی محسوس ہو رہی ہے۔ بقیہ باتیں کل صبح ہوگی۔ میں نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ تکلیف اب پہلے سے کچھ کم تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا تو واقعی تکلیف میں کمی ہو رہی تھی یا میں اتنے عرصے میں کچھ عادی ہو گیا تھا۔ بہرحال جو حالت کل والی تھی آج نہیں تھی، چنانچہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ حمزاد کسی طرح مجھے سلا دیتا۔ میں رضیہ ہی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ جس دن رضیہ عدالت میں پیش ہوئی میں 17 دن پورے کر چکا تھا اور اب مجھے پوری طرح ٹھیک ہونے میں صرف 4 دن کی ضرورت تھی۔ میرے علم میں سب کچھ تھا جو ان 17 دنوں میں ہوا تھا۔ شہر کوتوال نے اس عرصہ میں ایس پی سے مل کر پورا کیس تیار کیا تھا۔ قتل کا عینی شاہد موجود تھا۔ اس کے علاوہ دیگر گواہوں میں رضیہ کی ماں زرینہ، باپ مرزا قدیر بیگ اور اختر کے والد جمشید علی تھے۔ رضیہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جیسے پورا شہر کچہری پر ٹوٹ پڑا۔ ہر شخص اسے دیکھنے کا خواہشمند تھا، لیکن کسی کی امید بر نہیں آئی۔
سیشن جج نے کمرہ عدالت میں داخل ہونے کی اجازت صرف چند خاص لوگوں کو دی تھی، جن میں معززین شہر کے علاوہ صرف وہ لوگ تھے جن کا کوئی نہ کوئی تعلق موجود کیس سے تھا۔ وہ یا تو اختر کے رشتہ دار تھے یا مرزا قدیر بیگ کے جاننے والے جو اس کے ساتھ آئے تھے۔ جج ایک انگریز ایڈورڈ تھا، مجھے اس کا پورا نام یاد نہیں رہا۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی اور دوپہر کے بعد تک جاری رہی۔ آئندہ تاریخ فیصلے کی تھی، اس لیے عدالت کی نظر میں کیس صاف تھا۔ مجرمہ اقبال جرم کر چکی تھی۔ جس وقت جج آئندہ تاریخ کا اعلان کرنے والا تھا، میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ تاریخ 4 دن کے بعد پڑے تو بہت اچھا ہے، تاکہ میں رضیہ کے لیے کچھ کر سکوں۔ میری مراد بر آئی۔ جج نے آئندہ ہفتے کی تاریخ دی تھی، یعنی اب سے ٹھیک 8 دن بعد۔ میرا دل یہ جانتے ہوئے بھی خوش تھا کہ رضیہ ہر طرح سے پھنس چکی ہے اور اب کوئی قانون سے نہیں بچا سکتا، مگر مجھے اپنے اور حمزاد کے اوپر بھروسہ تھا کہ ہم اسے اس مصیبت سے نجات دلوا سکتے ہیں۔ 2-4 دن کاٹنے میرے لیے عذاب بن گئے تھے۔ میں ایک ایک لمحہ گن رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ شام بھی آئی جب میں اس قابل ہوا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں، مگر نہیں، پیر میرے کب تھے؟ یہ تو اس شخص کے تھے جس کے قتل میں رضیہ ملوث تھی۔ میں اختر کے پیروں پر کھڑا تھا۔ یہ جسم میرے لیے اپنے جسم سے زیادہ صحت مند اور خوبصورت تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ اب بھی میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال ضرور موجود تھا کہ یہ میرا اپنا جسم نہیں ہے۔ میں نے ذہنی طور پر ابھی اس جسم کو قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا اور حیران رہ گیا۔ وہاں مجھے کوئی ایسی نشانی نہیں ملی جس سے یہ پتہ چلتا کہ میری گردن کو کسی دوسرے جسم کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ کھال ملائم اور چکنی تھی۔ حمزاد اس وقت بھی میرے پاس موجود تھا۔ وہ میری حرکات اور سکنات کو بڑی محبت بھری اور عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میری صحت یابی اور نئے جسم کا ملنا اس کے لیے بھی اتنی ہی مسرت کی بات ہو۔ سب کچھ ٹھیک تھا، سوائے ان کپڑوں کے جو میں پہنے ہوئے تھا۔ ان پر ابھی تک خون کے دھبے موجود تھے۔ میں نہ جانے کب تک اسی حالت میں رہتا کہ حمزاد نے کہا، آپ کو نیا جسم مبارک ہو، آئیے ذرا باہر کھلی فضا میں چلیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم صدیوں سے اس خانقاہ میں قید ہیں۔ آنے والی صبح تک آپ قطعی طور پر اعتدال پر آ جائیں گے۔ اب مجھے آپ کے کھانے اور کپڑوں وغیرہ کی بھی فکر کرنی پڑے گی۔ حمزاد اور میں باتیں کرتے ہوئے اس شکستہ خانقاہ سے باہر آ گئے۔ ہلکا ہلکا اندھیرا ہر طرف پھیلنے لگا۔ کپڑے تو خیر میں آپ کے لیے اختر ہی کے لا دوں گا تاکہ آپ کے جسم پر بالکل ٹھیک آئیں۔ رہا کھانے کا مسئلہ تو صبح دیکھا جائے گا۔ آپ نہیں جانتے کہ کتنے بڑے تجربے سے گزرے ہیں۔ کئی مرتبہ تو خود میں بھی گھبرا گیا تھا۔ حالات نے اتنی جلدی اور غیر متوقع طور پر نئے رخ اختیار کیے تھے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور دوسرا ہوتا تو جی چھوڑ جاتا، مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ اب آپ بالکل ہی ایک عام آدمی کی طرح اعتدال پر ہیں۔ اب آپ کو بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی۔ اب تک میں نے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ آپ کا اتنے دن ان خطرناک حالات میں زندہ رہنا، جب کہ آپ اور میں تقریباً بے بس تھے، کسی معجزے سے کم نہیں۔ حمزاد کہتا رہا، اب یہ بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اس شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں سبھی آپ سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں کہ آپ قتل کیے جا چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک قتل کے سلسلے میں بھی آپ ملوث ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے، ویسے آپ کو اختیار ہے، اگر آپ کی مرضی اسی شہر میں رہنے کی ہے تو یہ ضمانت میں لے سکتا ہوں کہ آپ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ لوگ پہلے ہی آپ سے خوف زدہ ہیں، اور جب وہ آپ کو دوبارہ زندہ حالت میں دیکھیں گے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے آپ کے حضور گستاخی کی تو وہ سخت سزا پائے گا۔ میں حمزاد کی یہ باتیں سن کر فکر مند ہو گیا۔ سب کچھ خود میری نظر میں تھا۔ بدایوں میں رہنا اس لیے اپنے لیے نئی مصیبتیں مول لینے کے مترادف تھا، اور ان مشکلوں پر کسی طرح قابو پا بھی لیا جائے تو بھی ہر وقت کسی بھی ناگہانی مصیبت کے لیے خود کو تیار رکھنا میرے بس سے باہر تھا۔ خواہ مخواہ زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی۔ اسی لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہی فیصلہ کیا کہ یہ شہر چھوڑ دوں گا، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک رضیہ کو رہا نہ کرا لوں۔ یہ مسئلہ میرے لیے ابھی باقی تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوچنا تھا
کہ یہاں سے اگر جایا جائے تو کہاں؟ یہی سوال میں نے حمزاد سے کر دیا۔ میرا سوال سن کر وہ مسکرایا اور بولا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ آپ کا فیصلہ کچھ مختلف نہ ہوگا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ شہر چھوڑ دیا جائے۔ اب مسئلہ یہ کہ کس شہر چلا جائے یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ اپنے قاتلوں کو نہیں بھولے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ میں حمزاد کے معنی کی لہجے کو سن کر چونک پڑا۔ کیا تمہاری مراد میرٹھ کے نواب صاحب کے گنڈوں سے ہے؟ جی ہاں، ان سے انتقام لینا بھی باقی ہے، حمزاد نے سنجیدگی سے کہا۔ حمزاد کی بات سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں اس عرصے میں اپنے قاتلوں کو قطعی بھول گیا تھا۔ یقیناً میں انہیں ایسی موت ماروں گا کہ ان کی روحیں تک پناہ مانگیں گی۔ مجھے سب یاد ہے، وہ ہولناک رات میں نہیں بھولا جب ان بزدلوں نے مجھ نہتے کو گھیر کر قتل کر دیا تھا۔ ہم میرٹھ ہی کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رضیہ کی رہائی کا بندوبست کر دیں۔ حمزاد کے ساتھ انہی باتوں میں رات ہو گئی۔ وہ اسی رات جا کر نہ جانے کہاں سے بستر اور چارپائی اٹھا لایا، اور اس کے علاوہ وہ میرے لیے کپڑے لانا بھی نہیں بھولا تھا۔